یا اللہ تو پھر کوئی سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں بھیج دے. یا اللہ قوم کی بچیوں کا یہ حال ہم سے دیکھا نہیں جاتا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بول کہ وہ اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائے اور بچیوں کی حفاظت کرے. نوجوانوں تمہاری جوانی کس کام کی ہے؟ خالی اس لیے تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا. خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کب تک تم اٹکلیاں کرو گے؟ کب تک تم رنگ رنگیلیاں کرو گے؟ ارے کب تک تم مزے لو گے؟ ارے کب تک تم گھومو گے؟ کب تک تم ناچ گانوں میں رہو گے؟ کب تک شراب و کباب میں رہو گے؟ ارے دنیا ہے کیا؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. مفتی صاحب زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. بہت اچھا بہت اچھا کس ماشاءاللہ. بات پہ اٹکلیاں کر رہے ہو؟ کس بات پہ کود رہے ہو؟ کس بات پہ خوش ہو؟ کس بات پہ نازا ہوں مجھے بتا تو دو. ارے شداد کا باغ ارم نہ رہا. جی جی بے شک. ارے نمرود کا دبدبہ نہ رہا. ارے فرعون کی خدائی نہ رہی. ارے یزید کی غنڈہ گردی نہ رہی. ارے ہٹلر کا وہ جفاکشی نہ رہی. ہلاکو خان کی فوجیں نہ رہی. برکا خان کا دبدبہ نہ رہا. تیری تو اوقات کیا ہے؟ صحیح بات ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. تیری تو اوقات کیا ہے؟ ایک پانی میں رہنے والا مچھر کی جب کاٹ لے تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈینگو بن کے اس کو بچانا میری مشکل اس کی بات. تیری اوقات مچھر کے برابر نہیں. اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لو ہاسپٹل بھرے پڑے. جی جی مفتی صاحب. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مچھر کے کاٹنے سے ڈینگو ہوا ہے. اور ایسے ایسے ڈینگو چل رہے ہیں اللہ کی قسم. ایک ایک گاؤں جب 10 لاشیں اٹھے 15 لاشیں اٹھے. میرے بھائیوں ایسے ایسے مرض چل رہے ہیں. پھر تم نازا ہو. کس پر نازا ہو یہ تو بتاؤ. کہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنی مسجدوں کو آباد کر کے ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ تمہارا صرف یہی کام تھا کہ پوری رات فیس بک پہ لگے رہے. تم سے سوال ہوگا, خدا کی قسم سوال ہوگا. یہ جملہ آج میں بول کے جی 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 بے شک. سوال ہونا ہے, سوال سب سے ہوگا. اس لیے ہم یہ بات بول رہے ہیں, ہم سے بھی سوال ہوگا, ہم بول کے جا رہے ہیں. باقی تمہارے سوال ہونا ہے. معلوم ہے 3 بچیوں کے میں نے پڑھا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک بچی کو ظالم دوڑا دوڑا کے مار رہے, اس کی ویڈیو بنا رہے. میری ماں بہنیں جملے کو ذرا غور سے سنیں. دوڑا دوڑا کے مار رہے, اس کی ویڈیو بنا رہے. معلوم اس نے کیا جملہ بولا تھا؟ عمر مشکل سے 6 یا 7 سال کی تھی اس بچی کی. اس نے کہا میری ویڈیو نہ بناؤ, اس وقت میرے اوپر حجاب نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. وہ زمین ہے, وہاں سے کوئی ٹک ٹاکر نہیں نکلتی ہے. وہ بے شک. وہ زمین ہے, وہاں کی کوئی ناچنے والی نہیں نکلتی ہے. خدا کی قسم ان کی مائیں ان کے باپ ان کے سامنے شہید ہوئے ہیں, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ زمین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ زمین ہے. لوگوں تمہاری کوئی ذمہ داری ہے, ہوش کے ناخن دو. وہ دن دور نہیں کہ یہ آگ تمہارے گھروں تک آ جائے. ہوش کے ناخن. اب یہ نہ کہو کہ حالات بہت خراب ہیں, کیا کریں. حالات کو رو نہ رو لوگوں, حالات کو رو نہ رو. حالات بنانا پڑتے ہیں. حالات بنانا پڑتے ہیں. بے شک بے شک. جب محمد رسول اللہ تشریف لائے, دنیا کی کائنات میں ساری مخلوقات میں اللہ کی نظر میں محمد رسول اللہ سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دو, کوئی ہے؟ نبیوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, رسولوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, نبیوں میں ان جیسا محبوب کوئی نہیں, رسولوں میں ان سے پیارا کوئی نہیں. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو حالات بنے ہوئے نہیں تھے, حالات انہیں بنانا پڑے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میرا محبوب جا رہا, محبوب تو ٹینشن نہ لے, حالات میں بناؤں گا تیرے لیے. محبوب تو ٹینشن مان لیتا نا, میں حالات بنا دوں گا. مکہ کے لوگوں کو تیرے لیے دوست بنا دوں گا. لیکن نہیں, نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے تھے, نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی تھی, نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے کھانوں میں زہر ملایا تھا, نبی آئے تو مکہ کے لوگوں نے معلوم ہے سوشل بائیکاٹ کیا تھا, نبی آئے تو طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتیاں خون سے بھر دی گئی تھی. معلوم ہے جس نے کلمہ پڑھا اسے اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا کہ بلال کے سینے پر پتھر رکھے جاتے اور گلے میں رسی ڈالی جاتی, اور بلال کو اتنا کوڑا مارا جاتا, اتنا کوڑا مارا جاتا کہ بلال کی کالی چمڑی سفید سفید حضرت بلال کی جو ہے چربی نظر آنے لگتی. پھر امیہ قریب آ کے بولتا, ارے بلال
مفتی محمد رضا مرزا قادری صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے حضرت؟ اللہ کرے شاید آج کی تقریر سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ لوگوں، تمہارے ہاں 7 جنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تمہارے ہاں 7 جنم کا تصور نہیں ہے، صرف ایک جنم، صرف ایک جنم ہے، اس کے علاوہ ایک سانس نہیں ہے۔ ارے جنم تو جنم، اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ارے وہ دوسرے مذہب ہے جہاں 7 جنموں کا تصور ہے، میرے ہاں تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ناز کس بات کا ہے میرے بھائی؟ پھر ناز کس بات کا ہے مجھے بتاؤ تو، ناز کس بات کا ہے مجھے بتاؤ۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو نا تو پورے گھر والے، پورے خاندان والے، پوری رشتہ داری شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بولو بھائی، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ 300 کارڈ بٹے، جہاں جہاں کارڈ گیا وہاں وہاں تیاری، جہاں جہاں کاٹ گیا وہاں وہاں تیاری۔ کسی نے جوڑا بنایا، کسی نے جوتا بنایا، کسی نے دوپٹہ بنایا، کسی نے اپنا سوٹ بنایا، کسی نے اپنا جو ہے ٹوپی خریدا، کسی نے اپنی گاڑی کو سنبھالا، کسی نے اپنی کاپی دیکھی نوٹے کی کہ وہاں جا کر کے مجھے کارڈ واپس کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک شادی ہے تیاری میں پوری لابی جٹی ہوئی ہے، ایک شادی ہے تیاری میں پورا خاندان جٹا ہے، ایک شادی ہے تیاری میں پورا دوستوں کی لابی جٹ گئی، ایک شادی ہے پوری رشتہ داری کے لوگ تیاری میں جٹ گئے۔ میں نے پوچھا بتاؤ، جو شادی کی تیاری کر رہے ہو کہ یقین ہے یہ شادی ہوگی یا کینسل ہو جائے گی؟ تو جواب دیا مولانا کینسل کی تو بات یہ ہے، ہم نے باراتیں بھی لوٹتی ہوئی دیکھی ہے۔ بھائی لوٹتی ہے کہ نہیں باراتیں بھی لوٹتی ہیں؟ میں نے کہا یقین کسی کو کہ 100% ہوگی تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 100% رکھ دی ہے، لیکن 100% ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا پتا معاملہ نہ بن پائے، بارات لوٹ جائے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا نکاح پڑھانے لگا، نکاح خام، مہر پہ جھگڑے ہو گئے، بارات لوٹ گئی۔ جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا۔ یہ پہلے بلیرو سے نیچے نہیں بیٹھتا تو وہ مہروں کا 5 لاکھ سے نیچے نہیں بیٹھتا ہے۔ جہالت ہے یہ ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ یہ یہاں کیا کوئی مقابلے ہو رہے ہیں، کبڈیاں ہو رہی ہیں، یہاں کوئی کشتیاں ہو رہی ہیں کہ آج تو نہیں مانے گا کل میں نے ہوں، تو بیٹی بھی آنے کے لیے جا رہا، بیٹا بھی آنے کے لیے جا رہا، یا یہاں پر تو جو ہے اپنی اکھاٹی دکھا رہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، جتنے میں آسانی ہو جائے اتنے میں نکاح ہو جانا چاہیے۔ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو بھائی 5 لاکھ؟ کس بات کے؟ مہر جو ہے لڑکے کی حسب حیثیت، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا جو ہے کماتا ہے لاکھوں تو مہر مانگ رہا 5000، نہیں، اپنے حسب حیثیت۔ اگر لڑکا 500 کماتا ہے روز کے تو اس کے حساب سے مہر، 5000 روز کے کماتا ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جھگڑے نہیں ہونا چاہیے مہروں کے اوپر کہ صاحب اتنے مہر، اتنے مہر، اتنے مہر، نہیں، خوشی سے یہ سودا ہو جانا چاہیے، خاموشی کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ کہ شادی کے تمہیں یقین نہیں، تب بھی پوری لوبی اس کی تیاری میں لگ گئی، لیکن جس موت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرماتا یہ بتاؤ اس مرنے کی تیاری کب ہوگی؟ جس موت میں ایسا یقین ہے، ایسا یقین ہے کہ اگر کوئی سورج کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے، چاند کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے، زمین کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے، آسمان کو جھٹلائے تو چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ موت کو جھٹلا دیا جائے تو خدا کی قسم قرآن میں اللہ نے 3 جگہ صراحتاً فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ نے 70 میں بارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ نے 21 میں بارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ آج تک نہ کوئی بچا ہے، قیامت تک نہ کوئی بچے گا۔ جب موت کا اتنا یقین ہے کہ فرشتہ کسی کے گھر آ کے واپس جاتا نہیں تو پھر اس کی تیاری پہلے کر، شادی کی تیاری بعد میں۔ جس کا یقین زیادہ ہے اس کی تیاری پہلے ہونا چاہیے، شادی کی تیاری۔ اور ایک بات اور سن لیں موت کے بارے میں، اگر موت کا وقت آ گیا تو تم چاہے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیو، 1 کروڑ، 1 سیکنڈ کی زندگی نہیں بڑھا سکتے۔ ادھر سے آواز نہیں آنا چاہیے، کسی کو نکلنا تو خاموشی سے اپنی موٹر سائیکل میں چابی مارے اور نکل جائے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی، اس لیے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ روز مجھے سننے ہیں۔ جسے سننا پیار سے کھڑا رہے، بیٹھے رہے، سنتا رہے، جسے جانا چپکے سے چلا جائے۔ کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، کچھ لوگ جلسہ بگاڑنے آتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بگاڑنے والوں کی ضرورت نہیں، سننے والوں کی ضرورت ہے۔ تقریریں مجھے اتنی یاد ہے کہ مجھے آج تک خود نہیں پتا کہ مجھے کتنی تقریریں یاد ہیں۔ یہ میں سننا کہ مولانا کر کون سی نہیں، میں کر وہ رہا ہوں، مریض کو جو مرض ہے وہی دوا دے، اسی کا نام حکیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرض میں لال پیلی نیلی گولی چل رہی ہے، ہر مرض میں لال پیلی نیلی، ہر مرض میں لال پیلی، میں جھولا چھاپ نہیں ہوں، میں ڈگری چھاپ ہوں۔ ہر مرض میں لال پیلی، کیونکہ یہ جو موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں نا، مجھے معلوم ہے یہ کیوں آئے ہیں، میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں یہ کیوں آئے ہیں۔ میں ہوں وہی والا اوریجنل ہوں، میں ہوں وہی والا اوریجنل ہوں، مگر دوا وہ دوں گا جس کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مت سوچئے گا کہ تقریریں مجھے اتنی یاد ہے کہ مجھے خود نہیں یاد ہے کہ کتنی یاد ہے۔ جس ٹاپک پہ آپ چلا دیجئے الحمدللہ مکمل تقریر۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے بھائی؟ موت سنیے آپ، موت اگر آئی تو دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے اور گاؤں میں یہ ذکر ہوتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا تھا، جنازہ جب تیار کیا، غسل دے دیا اور کفن پہنا دیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ جھوٹ ہے، غلط ہے، مر گیا تو مر گیا۔ کوئی بہت سی جگہ کہتے ہیں ایسا ذکر سنا ہوگا میں نے تو یہاں تک سنا، بولے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ صاحب وہ کیا ہوا، تم تو مر گئے تھے اور ان کا جنازہ تیار کر لیا، تو بولے صاحب وہ دھوکے سے لے گئے فرشتے مجھے، وہ کسی اور کا نام تھا، وہ میرا بھی نام کا معاذ اللہ، یہ پوچھ رہا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے سے دھوکا، اللہ سے دھوکا نہیں ہوگا، نہ اللہ سے دھوکا ہو نہ فرشتے سے دھوکا ہو۔ اس لیے اللہ نے موت کا نظام انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، فرشتے کے ہاتھ میں رکھا۔ اگر انسانوں کا مسئلہ ہوتا یہ رشوت لے دے کے معاملہ چلا لیتا۔ گاڑی کم نہیں ہے، یہ ججوں کو خرید لے، تھانے کوٹ کچہری کو خرید لے، اللہ نے رکھا ہی نہیں، خریدو کہاں سے خریدو، اسے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل کے ہاتھ میں رکھا۔ ذرا سنیں موت کیا، میں آپ کو بتانا، موت سنیں ذرا، موت کیا ہے؟ جہاں مرنا ہے، جس وقت مرنا ہے، جس ٹائم مرنا ہے، جس حال میں مرنا ہے، وہی ٹائم ہوگا، وہی وقت ہوگا، وہی جگہ ہوگی، وہی حال ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا نا تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے لکھ دے کہاں مرے گا، کب مرے گا، کتنے کھا کے مرے گا، کتنا پی کا مرے گا، کتنا جی کا مرے گا، کتنی راتیں جیے گا، کتنے شام جیے گا، کتنے صبح جیے گا، کتنا کمائے گا، کتنا اٹھائے گا، کتنا خرچ کرے گا، سب لکھ دے۔ اگر اللہ نے لکھا بھوکا مرے گا تو کھانے کا انبار لگا ہو مگر مرے گا بھوکا، کھانے کا انبار لگا مگر مرے گا بھوکا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اللہ نے لکھا کھا کے مرے گا تو چاہے پوری دنیا اس سے کھانا چھین لے، پوری دنیا کی طاقت اسے بھوکا نہیں مار سکتی، کھا کے مرے گا۔ آج تقریر نہیں ہو رہی ہے، تمہارا ٹیوشن کلاس دے رہا ہوں میں، ہاں کھا کے مرے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خرافات آ گئی ہے کہ 1 نمبر سے تو مالدار ہو نہیں لے، 2 نمبر کا کام شروع کر، 2 کرا تو 3 نمبر کا کر لے، تو 4 کا کر لے، 10 نمبر کا کر لے۔ اللہ نے اگر نہیں لکھے امیری تو امیر نہیں ہوگا، تھکے ہی رہیں گے۔ صحیح بات۔ اگر اللہ نے تیری قسمت دھکے لکھے ہیں تو 10 نمبر کا کر لے، اور اللہ نے تیری قسمت میں امیری لکھی ہے تو پنچر کی دکان لگا لی، اللہ اسی میں دے دے۔